امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان، مزید مذاکرات کو وقت کا ضیاع قرار دے دیا۔ انقرہ میں نیٹو اجلاس سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں مفاہمتی یادداشت ختم ہو چکی، ایران سے مزید ڈیل نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ معاملات کرنا وقت کا ضیاع ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مذاکرات کاروں سے بات کریں گے وہ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اچھے لوگ ہیں، گزشتہ رات ایران پر سخت حملے کیے، جب بھی ایران حملہ کرے گا بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی صدر نے ایران کے معاملے کو کینسر سے تشبیہ دے ڈالی، کہا ہمیں اس کینسر سے نجات پانا ہوگی، آپ جانتے ہیں نا کینسر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، ہمارا مقصد ایران کو جوہری صلاحیت سے مکمل طور پر محروم کرنا ہے، ہم ایران کو ڈی نیوکلیئرائز کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں ایران کی جانب سے جہازوں کو نشانہ بنانے کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کیے، بشہر سرک بندر عباس کو نشانہ بنایا۔ بشہر میں تازہ حملوں میں 2 فوجی ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا، ایرانی فضائی دفاعی نظام، ریڈار اور جہاز شکن میزائلوں سمیت 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر بھی دوبارہ پابندی عائد کر دی، جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ذمہ داری ایران پر ڈال دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے رد عمل میں کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کی بشہر میں امریکی ڈرون حملے میں 1 رکن کی شہادت کی تصدیق۔ ایران کا جوابی کارروائی میں بحرین اور کویت پر حملے، امریکی فوجی اڈوں سمیت 85 اہداف پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ کویت میں علی السالم فضائی اڈے سمیت اہم امریکی فوجی تنصیبات اور 1 امریکی MQ-9 ڈرون بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کی فوجی کمان نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ابتدائی جواب ہے، آبنائے ہرمز کے انتظام میں امریکی مداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ قوم ٹرمپ سمیت کسی کی بھی دھمکی سے خوفزدہ نہیں، ہم کسی بھی شیطان سے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر چیف مذاکرات کار باقر قالباف نے امریکی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ دھونس، دباؤ اور غنڈہ گردی کا دور ختم ہو چکا، ایران جھکنے والا نہیں۔ ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں اور لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کی امریکی حملوں کی مذمت، حالیہ کشیدگی کے ذمہ دار بھی امریکہ پر عائد کر دی، علاقائی ممالک کو امریکہ کو اپنی سرزمین نہ دینے کا مطالبہ، جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایرانی افواج قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گی، ایران کے خلاف جارحیت اور حملوں کے لیے استعمال ہونے والے مقامات کو نشانہ بنائیں گی۔ غیر قانونی حملوں اور تیل کی فروخت پر پابندی کے اقدامات کے بعد MOU کے بعض حصے اپنی افادیت اور عملی حیثیت کھو چکے۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی انتظامات کی خلاف ورزی اور لبنان میں اسرائیلی حملوں نے عبوری معاہدے کو غیر مؤثر بنا دیا ہے۔ کویت کی ایرانی حملوں کی مذمت، کویتی وزیر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ ایرانی حملے خطے میں استحکام کی علاقائی اور عالمی کوششوں اور کشیدگی میں کمی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ قطر نے بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کو دونوں ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات جاری رکھنے کا مطالبہ۔ عمان کا فریقین پر کشیدگی میں زور، مذاکرات اور سفارتی طریقوں کو ترجیح دینے کا کہا۔ مصر نے خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کو ناقابل قبول اشتعال انگیزی قرار دے دیا۔ ایران کے شہید رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی، ان کے ساتھ شہید اہل خانہ کی نماز جنازہ عراق کے شہر نجف اشرف میں ادا کر دی گئی۔ شہید رہبر کا جلوس جنازہ کربلا کی جانب رواں دواں، لاکھوں سوگواروں کی شرکت، اہل خانہ کی میتیں کربلا میں روضہ امام حسین پر پہنچا دی گئیں۔ گزشتہ روز قم میں جلوس جنازہ کے بعد شہید علی خامنہئی اور ان کے اہل خانہ کی میتیں رات کو عراق منتقل کی گئیں۔ شہداء کی تدفین کل ان کے آبائی شہر مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں کی جائیں گی۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان وطن واپس پہنچ گئے۔
بلوچستان میں قومی شاہراہ N25 پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن. فتنۃ الہندوستان کے 19 دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 11 جوان شہید ہو گئے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن N25 پر جھاو کراس اور کراروں کے درمیان کیا گیا. ہلاک دہشت گرد مسافروں اور مقامی شہریوں سے بھتہ وصول کرنے میں مصروف تھے. عوام کی جان و مال، شاہراہوں کا تحفظ کیا جائے گا. بلوچستان کے امن کو یرغمال بنانے کی ہر کوشش کا جواب دیا جائے گا. شارجہ سے پاکستان آنے والا نجی کارگو کا طیارہ اور ماڑا کے قریب لاپتہ. طیارے کی تلاش کی کوششیں جاری. پاک بحریہ کے 2 بحری جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور PNS حنین سمیت پاک فضائیہ کے 2 طیارے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شامل. طیارہ گرنے کی تحقیقات کے لیے بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی کراچی آمد. نجی کارگو کمپنی کا کراچی دفتر بھی سیل کر دیا گیا. نجی کمپنی کے اعلامیے کے مطابق طیارے کا گزشتہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا. طیارے میں 5 ارکان سوار تھے. وزیر اعظم کا طیارے کے لاپتہ ہونے پر افسوس کا اظہار. عملے کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی. امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 100 میگا واٹ سولر منصوبہ وفاقی حکومت کا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے تحفہ ہے. پاور ڈویژن منصوبے کی تنصیب بروقت تکمیل سے اپنی ذمہ داری پوری کرے. گلگت بلتستان کے لیے شمسی توانائی منصوبے پر جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ہدایات دیں کہ سولر منصوبے کے لیے خریداری عمل میں مکمل شفافیت یقینی بنائی جائے. تمام ادائیگیاں تیسرے فریق کی توثیق کے بعد کی جائیں. منصوبے سے تقریباً 13 لاکھ افراد مستفید ہوں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی UN ہیڈ کوارٹر میں چین کے وزیر مملکت برائے داخلہ سے ملاقات. داخلی سلامتی کے امور پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق. بارڈر مینجمنٹ، غیر قانونی امیگریشن، انسداد منشیات سے متعلق معاونت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی فنڈنگ کو ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے. عوامی رابطے بڑھانے کے لیے ویزا رجیم میں آسانی ضروری ہے. چینی ویزا وزیر کی ویزا اور امیگریشن معاملات کا جائزہ لینے کی یقین دہانی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی روسی وزیر داخلہ سے بھی ملاقات. خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی تعاون بڑھانے پر گفتگو. کوئٹہ کے علاقے ہناوڑک میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف دھرنا چوتھے روز بھی جاری. ایئرپورٹ روڈ، عالمو چوک کے قریب ٹریفک کے لیے بند. شہریوں کو مشکلات. مظاہرین کی دھرنا ختم ہونے کی خبروں کی تردید. مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان. کہا قیام امن کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منظور ہونے والا بل مضحکہ خیز ہے. VIP کلچر ختم کرنے کے دعوے داروں نے اپنے لیے مراعات کے انبار لگا لیے. بلو پاسپورٹ کا اپنے اور اہلیہ کے لیے تاحیات قانون پاس کیا. ان کے لیڈر نے سرکاری ہیلی کاپٹر کو موٹر سائیکل کی طرح استعمال کیا تھا. اور فیفا ورلڈ کپ فٹ بال کی کوارٹر فائنل لائن اپ مکمل. پہلا کوارٹر فائنل سابق عالمی چیمپئن فرانس اور مراکش کے درمیان کل رات 1 بجے کھیلا جائے گا. دوسرا کوارٹر فائنل میں جمعے کی شب 12 بجے اسپین اور بیلجیم مد مقابل ہوں گے. تیسرے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ کی ٹیم ناروے سے ہفتے کی شب 2 بجے مقابلہ کرے گی، جبکہ ورلڈ کپ کا چوتھا اور آخری کوارٹر فائنل دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان اتوار کی صبح پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے شروع ہوگا.